السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور میرے عزیز دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ رکھنے کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے دشمنوں سے دوستی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو تم میرے دشمنوں سے دوستی نہ کرو، یا تم میرے دشمنوں کو خط لکھنے والوں سے دوستی نہ کرو، میرے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو۔ حالانکہ معلوم ہے آپ کو اس آیت کا مطلب کہاں سے ملتا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا جب مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کا معاہدہ رکھا تھا کہ اس بیچ کوئی جنگ و جدال فساد نہیں ہوگا، لیکن مکہ والوں نے 2 سال ہونے سے پہلے ہی اس معاہدہ کو توڑ دیتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہوتا ہے کہ مکہ والوں نے اس صلح کو توڑ دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس پہ حملہ کرنا چاہیے اور حملہ کرنے کے لیے کچھ تیاریاں بھی کرنی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں حملہ کریں گے، ہم لوگ تو کوئی سیکریٹ طریقے سے، پوشیدگی طریقے سے ہم لوگ اس پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن افسوس انہی میں سے ایک صحابی جس کا نام حاتم بن ابی بلتہ تھا، جو ان پوشیدگی، ان سیکریٹ باتوں کو مکہ والوں کو پہنچانے کے لیے ایک خط لکھتے ہیں اور ایک بوڑھی عورت کو دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، یعنی خبر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی میں سے ایک آدمی آپ کی باتوں کو مکہ والوں کو پہنچانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابی کو بھیجتے ہیں، پہلا حضرت علی کو، دوسرا حضرت زبیر کو اور تیسرا مقداد کو، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں سے 20 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نگاہ ہے جس کا نام روضۃ الخاک ہے۔ وہ تینوں صحابہ مدینہ سے چل پڑتے ہیں اور اس جگہ پر جا کر اس بوڑھی عورت سے ملتے ہیں، اور وہ تینوں صحابہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی خط ہے، جو بھی سامان ہے، وہ مجھے دے دو۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی غصے سے بولتے ہیں کہ اگر تم وہ خط مجھے نہیں دو گے تو میں اس سارے لوگوں کے سامنے میں تیرا سارا کپڑا کھول دوں گا اور تمہیں ننگا کر دوں گا۔ وہ عورت خوف سے اور ڈر کی وجہ سے اس خط کو نکال کر حضرت علی کو دے دیتے ہیں، اور علی کو دینے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کو پڑھتے ہیں اور اس صحابی کو بلاتے ہیں جو صحابی مکہ والوں کو خبر دینا چاہ رہے تھے، جس کا نام حاتم بن ابی بلتہ تھا۔ اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حاتم بن ابی بلتہ کہتے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ غداری کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا، آپ کے ساتھ دغابازی کرنے کا کوئی بھی مجھے ارادہ نہیں تھا، مگر جب ارادہ نہیں تھا تم نے تو پھر ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو حاتم بن ابی بلتہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ غداری کی کہ میرا اولاد، میرا کچھ سامان مکہ میں ہی چھوٹ گیا ہے، بچا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی سیکریٹ باتوں کو، پوشیدگی باتوں کو میں مکہ والوں کو اگر بتا دوں تو مکہ والا اس کے عوض میں ہمارے اولاد کو، ہمارے سامان کو محفوظ رکھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ کچھ صحابی کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، کیا آپ اتنے بڑے غدار کو آپ چھوڑ دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے،
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی بدری صحابی تھے سارے بدری صحابی کو جنت میں داخل کر دیے ہے، جنت اس کے مقصد اس کے قسمت میں دے دیا ہے، جنت اس کے نام کر دیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے بھی بدری صحابی تھے ان تمام لوگوں کو جنت نصیب فرما دیے ہے، جنت کی انہیں بشارت دے دی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جتنے بھی بدری صحابی تھے ان تمام بدری صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی تھی، تو پھر میں اس بات کی یہ غلطیاں میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے دوستو، کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر جو بھی آپ کے ساتھ یعنی آپ کے دین میں کوئی آپ کے ساتھ غلط فہمیاں کرنے جاتی ہے، یعنی آپ کے دین سے کوئی الگ کروانا چاہ رہا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ ہاں دوستی کر سکتے ہیں، کھائیے پیئے اس کے ساتھ سوتیے بیٹھیے، مشکل نہیں۔ جو آپ سے کھلی طور پر آپ سے بات کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ دوستی کر سکتے ہیں۔ ہاں مگر جو آپ کو ایسا کوئی کام کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، جو آپ کو اپنے وطن سے بھگا دینے پر آمادہ کروا دیتے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔